بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ایک ہی نصیحت فرمائی ہے کہ دین کو قائم کرو یا دین کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کام میں، اس مشن میں تم نے فرقوں کا شکار نہیں ہونا۔ یعنی ایک ہی ایسی بات سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی قوم جو انبیاء پر، کتاب پر یقین رکھتی ہو، حامل شریعت ہو، شریعت کی حامل ہو، اور اس کے پاس پورا ایک نظام زندگی ہو، وہ اپنے نظام کو صرف اسی وقت بچا سکتی ہے اور اسی وقت اس کو قائم رکھ سکتی ہے جب وہ فرقہ پرستی کا شکار نہ ہو، فرقہ بندی کا شکار نہ ہو، گروہ بندی کا شکار نہ ہو۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مزید دوسرے مقام پر یہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اللہ کے دین کو، شریعت کو اکٹھے ہو کر مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، گروہ نہ بناؤ، فرقے نہ بناؤ، فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس سے پہلے تم فرقوں میں ہی بٹے ہوئے تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی۔ اب اس محبت کو قائم رکھنا، اس محبت کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، اس محبت کی بنیاد قرآن پر ایمان ہے، اس محبت کی بنیاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہے۔ اس محبت کی بنیاد نہ قبیلہ ہے، نہ زبان ہے، نہ مسلک ہے، نہ گروہ ہے، نہ کوئی اور شخصیت ہے۔ جب بھی تم ان چیزوں کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر جب بھی کسی اور طرف جاؤ گے، امت سے کٹ جاؤ گے، فرقہ بن جاؤ گے، فرقہ بن جاؤ گے۔ دیکھو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے، تمہیں ایک قوم بنا دیا ہے، تمہیں ایک امت بنا دیا ہے۔ اب تم نے یہ کرنا ہے کہ اب تم نے دوبارہ اس تباہی کی طرف نہیں جانا، کیونکہ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ اللہ کے فضل سے اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، اس کی نعمت سے، اس کی مہربانی سے اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ محبت ڈال دی تو اب کرتے کیا رہنا؟ بھائی بھائی بن کے رہنا، ایک نظم کے تحت رہنا، ایک امت بن کے رہنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، آپس میں ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دیتے رہنا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا۔ تمہارا مجموعی نظام زندگی اس طرح کا ہو کہ تمہارے با اختیار لوگ، تمہارے فیصلہ ساز، تمہاری مقننہ، تمہاری انتظامیہ جس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے قانون پر عمل داری کروانی ہے، تم ایسی قانون سازی کرو اور ایسی قانون سازی پر عمل درآمد کرواؤ کہ جس میں برائی سے منع کیا جائے، برائی کے راستے روک دیے جائیں اور نیکی کا حکم دیا جائے، نیکی کے راستے کھول دیے جائیں۔ اسی صورت میں تم فلاح پا سکتے ہو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو فرقوں سے بچیں گے، ایک امت بنیں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے، نیکی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ اور اتنا کچھ بیان فرمانے کے بعد اور ایک جامع روڈ میپ دینے کے بعد اللہ نے امت مسلمہ کو پھر خبردار کیا ہے۔ آپ یہ وارننگ سنیں ذرا، آپ یہ توجہ سے سنیں ذرا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے، جن کے پاس کیا آیا تھا؟ وَاخْتَلَفُوا، اختلاف کر بیٹھے، شدید اختلاف کر بیٹھے، اختلاف کی بنیاد پر فرقے بن بیٹھے۔ من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس اللہ کی واضح ہدایات آ چکی تھی، اللہ کی واضح رہنمائی آ چکی تھی، نبی آ چکے تھے، کتاب نازل ہو چکی تھی، کتاب پر ایمان رکھتے تھے، نبیوں پر بھی ایمان رکھتے تھے، انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، اس کے باوجود وہ فرقے فرقے ہو گئے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپس میں اختلاف کیا
اور تم اس طرح نہ ہو جانا اے امت محمدیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، اے ختم نبوت کے پر پہرا دینے والو، اہل بیت سے محبت کرنے والو، عشق رسول کا دھم بھرنے والو، اے فرزندان توحید، اپنے آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرنا، امت بن کے رہنا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اختلاف کیا، جو فرقہ فرقہ ہو گئے اس کے بعد کہ ان کے پاس اللہ کی واضح ہدایات آ چکی تھیں۔ اور ان کا انجام پتہ کیا تھا؟ ان کا انجام پتہ کیا تھا؟ ان کا انجام یہ ہوگا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کی واضح ہدایات آ جانے کے بعد جو اختلاف کرے گا، اختلاف اتنا سخت کرے گا کہ فرقے بنائے گا، امت کو تقسیم کرے گا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جس بھی مسلک سے تعلق ہے، آپ کا جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، اگر آپ کے اندر شدت پسندی ہے، اگر آپ کے اندر نفرت ہے، اگر آپ کے اندر تعصب ہے، تو یہ فعل حرام ہے، شریعت نے منع کیا، اللہ نے منع کیا۔ اور یہ عذاب عظیم کے مستحق لوگ کون ہوں گے؟ جن کا پیسہ، جن کا مال، جن کی تقریر، جن کی تحریر، جن کے فتوے، جن کا طرز تکفیر، جن کا جس مرضی گروہ سے ان کا تعلق ہو، جس مرضی خطے میں وہ رہتے ہوں، جس نے نبی کی امت کو تقسیم کیا، جس نے مشترکات سے الگ کر کے فروعات کی بنیاد پر فرقے بنائے، گروہ بنائے، میرے بھائیو، اللہ نے اتنے واضح الفاظ میں فرما دیا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس بینات آ چکی تھیں، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اس کے بعد انہوں نے فرقوں میں بٹ گئے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، اور یہ فرقہ بندی کا عذاب تو اس دنیا میں ہم چکھ رہے ہیں، فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ سب کچھ ہو، تم سب کچھ بنے پھرتے ہو، سارے تمغے اپنے ٹائٹل لگائے پھرتے ہو، اگر ایک نہیں بنے تم تو ایک امت نہیں بنے، تم فرقے بنے، تم گروہ بنے، تم صوبائیت کا شکار ہوئے، تم لسانیت کا شکار ہوئے۔ میری آپ سے گزارش ہے، ہمدردانہ اپیل ہے آپ سے، مخلصانہ دردمندانہ آپ سے گزارش ہے کہ مشترکات کی طرف پلٹ آئیں، مشترکات کی طرف پلٹ آئیں، اپنی فکر کو پاس رکھتے ہوئے مشترکات کی طرف آئیں اور اس کو ایک امت بنائیں۔ امت سازی کرنا، ایک امت بنانا، یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی کاموں میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی کاموں میں سے ایک بنیادی کام ہے کہ فرقوں، گروہوں، برادریوں سے نکال کر لوگوں کو ایک امت بنانا۔ کوئی فارسی ہو، کوئی عربی ہو، کوئی اجمی ہو، ان کو ایک نظم کے اندر پرو دینا، ایک امت مسلمہ، ایک عالمگیر امت تشکیل دے دینا، اور اس امت میں فرقے بنانا، یہ بدعت ہے، یہ نیا راستہ ہے، یہ سنت نبوی کی خلاف ورزی ہے، اور یہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے اور اللہ کے احکامات کی واضح خلاف ورزی ہے، فعل حرام ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں سے نکلنے کا راستہ تلاش کریں، آپ اس میں سے نکلنے کا راستہ تلاش کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔